السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ وہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سوال ہمارا یہ آج، بہت سے لوگوں نے مجھے اس پہ پوچھا بھی کہ فیضان بھی اس بارے میں کائنڈلی کوئی ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ آپ بات کیجئے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ فیملی ولاگنگ جو ہے اسلام میں اس کی کیا کنسیپٹ ہے، اور کیا یہ کوئی اچھی چیز ہے، یا جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ فیملی ولاگنگ، ٹھیک ہے، اسلام جو ہے یہ ایک بہت ہی پیارا مذہب ہے، اور اس میں جو ہے خاص طور پر عورت کو جو ہے وہ پردے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں یہاں پہ آپ کو چند ایک قرآن مجید کی ریفرنس ایڈ کروں گا، چند ایک آیتیں ایڈ کروں گا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، آدم کی اولاد میں سب آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک لباس زیب و زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہی ہے کہ پرہیزگاری سے کیا مراد ہے؟ پرہیزگاری میں ہر وہ چیز آتی ہے جو ایک مومن بندے کے لیے ایک مطلب کہ ایک خوشگوار ماحول بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ لائک اب آپ کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، عورت کو پردے کا حکم دیا گیا، کس طرح پردہ کرنا قرآن مجید میں وہ بھی بتا دیا گیا، کس شخص سے پردہ کرنا وہ بھی بتا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ بہت سی آیات ہمارے پاس موجود ہے، سورہ احزاب کی، سورہ نور کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے ارشاد فرما دیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، پہلی بات تو یہاں پہ ہمیں پتہ لگ گئی، اس آیت سے کیا پتہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک لباس اتارا ہے ہر مومنین کے لیے، ٹھیک ہے، آدم کی اولاد کے لیے۔ کیا لباس ہے؟ بے شک سب سے بہتر جو لباس ہے وہ پرہیزگاری کا ہے، ٹھیک ہے، پرہیزگاری جو ہے وہ سب سے بہتر لباس ہے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ سرکار کے دور میں اور اس سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کے دور میں لوگ جب پیغمبروں کے گھروں میں جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیغام بھیجا کہ پیغمبروں کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کی دعوت دی جائے، اور اس ٹائم پہنچا کرو جب کھانا پک کر تیار ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ گپ شپ لگانے نہ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور ایسے عمال نہ کرو جو جاہلوں کے زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ بات پیغمبروں کو ایذا دیتی ہے، مطلب تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن وہ تم سے کہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن خدا سچی بات کہنے سے شرم محسوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ کوئی سامان مانگو، جب پیغمبروں کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے میں رہ کے مانگو، ٹھیک ہے، اور یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پکیزگی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت پکیزگی کی بات ہے کہ تم ایک دوسرے سے پردہ کرو، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ تمہاری پیغمبروں کی مائیں ہیں، پیغمبروں کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے، تم نے ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان سے جو تم نے کوئی چیز لین دین کرنی ہے وہ بھی پردے میں کرو، ٹھیک ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، ٹھیک ہے، اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کو تم تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑے گناہ کے کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک اور آپ کے سامنے ایڈ کروں گا، اس سے آپ کو سب کلیئر ہو جائے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58، آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور مسلمان کی عورتیں، مسلمان کی عورتوں میں تمام مسلمان جتنے بھی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں سب کی بیویاں آ جائیں گی، سب کی بیٹیاں آ جائیں گی، سب کی اولاد آ جائے گی، جتنی بھی خواتین اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں ساری مسلمان کی عورتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماتے ہیں کیا کہنا ان کو؟ باہر نکلا کریں، پردے کا حکم دیا گیا، باہر جب بھی وہ نکلے تو اپنے مونہوں پر چادر لگا لیں، مطلب کہ جو آپ کے مونڈے ہیں ان کے اوپر جو اچھی طرح سے ایک چادر لپیٹ لیں، ٹھیک ہے، اور ایک گھونگھٹ نکال لیں۔ گھونگھٹ نکالنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو یہاں سے مت ہے اس سے آگے گھونگھٹ سا نکال لیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمہیں جو ہے یہ امر ان کے لیے موجب شناخت، یہ ایک اچھی شناخت بنے گا کہ یہ مسلمانوں کی خواتین جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، جب یہ ایسا کریں گی تو ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے گا۔ تو آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا جب ہم اکثر باہر نکلتے ہیں تو جو بھی خواتین جو ہیں اپنے ایک اپنا اسلامک لباس پہن کے جا رہی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنا حجاب کیا ہوتا ہے اور اپنا گھونگھٹ نکالا ہوتا ہے،
اور وہ آٹومیٹکلی لوگ جو ہیں ان کی حیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ کہاں پہ خراب ہوا ہے؟ جب ہماری ہی لڑکیوں نے اپنے جو ہے بورڈ ریسنگ کی ہے اور سارے معاملات خراب کیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام کیا دیا ہے کہ اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی تمام خواتین سے یہ کہہ دو کہ جب باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر لپیٹ کے نکلا کریں, اور جو ہے اپنے ایک گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ امر ان کے لیے موجب شناخت بنے گا. موجب شناخت سے مراد کیا ہے کہ ان کے لیے ایک اسلامک مطلب ایک شریفوں والی جو ہے وہ ان کو ایک لک دے گا. ٹھیک ہے, ایک ان کی شناخت رہے گا کہ یہ مسلمان کی خواتین جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا, اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. اب ہم آخری بات کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. آخری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرما رہے ہیں, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. خواتین کو ارشاد فرما رہے ہیں اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو جس طرح جاہلیت کے دنوں میں زیارت تجمل کرتی تھی. ٹھیک ہے, تجمل کرتی تھی, اس طرح زینت نہ دکھاؤ. مطلب کہ اپنے گھروں میں ٹھہرو خواتین, جس طرح جاہلیت کے زمانے میں خواتین خود کو زینت و آرائش کرتی تھی, خود کو بن سور کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی تھی, لوگوں کو دکھاتی تھی. ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے, زینت نہ دکھاؤ, اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو, خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو. اے پیغمبر, اہل بیت, خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. ٹھیک ہے, اب جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, عورتوں سے کیا مخاطب کیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زینت و آرائش جو ہے وہ بن صبر کے باہر نہ نکلو. ٹھیک ہے, جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ. اب یہ وہ چیز ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر اپنا مطلب کہ خود باہر نکلنے سے منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارا سوشل میڈیا پہ فیملی بلاگنگ میں کیا چل رہا ہے کہ ہماری جو فیملیز ہیں, جو مرد حضرات ہیں, وہ خود اپنی خواتین کو فیملی بلاگنگ میں لا کے سب کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, بڑے بہت ان کو اپنا ایک موقع بھی فراہم کر رہے ہیں آگے. اب مسلمان مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں, نظریں نیچی رکھیں. ٹھیک ہے, اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات مومن مردوں کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. نظریں نیچی رکھیں, شرم گاہوں کی بات کریں, پاکیزگی کی بات ہے. تو اور جو یہ کام کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے. ٹھیک ہے, خبردار ہے. خدا مطلب خدا کو سب معلوم ہے, خدا سے تم چھپا نہیں سکتے. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ آپ نے پردہ کرنا کس سے, اور مومن عورتوں سے یہ بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. مومن عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ خود اپنے بلاگ آ کے اپنا خود آنکھیں اٹھا کے لوگوں کو دکھا رہی ہے. ٹھیک, اپنے گھر کے مسئلے شیئر کیے جا رہے ہیں. یہ کوئی اسلام اس چیز کی ترغیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ جہاں پہ ان کو زیور پہنتی ہیں خواتین, اپنے گلے میں اگر پہنتی ہیں تو اس کو نمائش نہ ہونے دیں. یہ میں آپ کو سورہ نور کی آیت نمبر 31 پڑھ کے بتا رہا ہوں. سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن عورتیں جو ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں, اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہو, اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھا کریں. مطلب کہ اپنے سینے مطلب اچھی طرح سے ان کو کور کر کے, جیسے ہم کہتے ہیں چادر اوڑھ کے رکھیں. ٹھیک ہے, اور اپنے خاوند اور اپنے باپ, اپنے خسر, اپنے بیٹوں, اپنی بیٹیوں, اپنی بیٹیوں اور خاوند کے بیٹوں, بھائیوں, بھتیجوں, بھانجوں, عورتوں اور ہر قسم کی عورتوں اور لونڈی کے غلاموں کے سوا نیز ان کے خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں, یا ایسے لڑکوں کی جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پردہ آپ نے کرنا کس سے ہے. ٹھیک ہے, سوائے ان سے آپ پردہ, کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے خاوند, اپنے باپ, اپنے باپ اور خسر, بیٹیوں, خاوند کے بیٹوں, بھائیوں, بھتیجوں, بانجوں اور اپنی ہی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش, مطلب کہ کوئی ایسے خدام جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں. ٹھیک ہے, خدام یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہو, مطلب کہ کوئی ایسے بچے جن کو ان چیزوں کا نہ پتا ہو. ٹھیک ہے, مطلب کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جن کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے جو ہے تم نے پردہ رکھنے کی ترغیب دی گئی کہ ان سے یہ تمہارے لیے محرم رشتے ایک طرح کے. ٹھیک ہے, کہ کون تمہارے شوہر, تمہارے باپ, تمہارے بیٹیاں, تمہارے خاوند کے بیٹے, بھائیوں, بھتیجوں, بھانجوں, اور اپنی عورتوں اور لونڈیوں کے غلاموں کو سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں, یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہو.
کسی پر اپنی زینت و سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دو. عورتوں کو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ کسی شخص پر بھی اپنی زینت کے جو آپ کے مقامات ہے وہ ظاہر نہ ہونے دو, ٹھیک ہے, ہونے دیں, اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ مارے کہ جنکار کانوں سے پہنچے. مطلب پاؤں کو اتنی زور سے زمین پر نہیں مار کے چلنا کہ آپ کی جو آواز ہے وہ لوگوں کے کانوں تک جائے, کسی کے کانوں تک پڑے, ٹھیک ہے, یہاں تک حکم دیا گیا عورت کو. اور آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم تو بڑا مسئلہ بھی بنا تھا کہ عورتوں نے بڑا ایک مارچ کیا تھا, جی ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہاں تک حکم دیا کہ اپنے پاؤں بھی زمین پہ اس طرح نہیں مارنے کہ تمہارے پاؤں کی جو جنجار ہے, جو آواز ہے, وہ بھی کسی کو سنائی دے, کہ جنکار کانوں میں پہنچے, اور ان کے پوشیدہ زیور معلوم ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ. اب یہ دیکھیں بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہم نے آج ڈسکس کیا. یہ ساری میں نے آپ کو قرآن مجید کی جو ہے وہ آیات پڑھ کے بتائی ہیں. تو اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس میں ساری باتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک مکالمہ کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی ہم نے کتاب پڑھی ہے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے, ٹھیک ہے. کہ مومن مردوں کے لیے کیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, اور مومن اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. مومن عورتوں کے لیے کیا ہے, وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, اپنے زیور کے مقامات کو جو ہے وہ چھپا کے رکھیں, اور جو ہے ایک چادر اونڈے, اپنا ایک اس طرح سے حجاب لیں, ایک اپنا گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اسلام میں کرنی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے فیملی بلاگنگ اس قدر اس ٹائم ٹاپ پہ جا رہی ہے, اس قدر لوگ ان کو ویوز دے رہے ہیں, اس قدر وہ پیسہ کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب کہ جب ایک چیز اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں ایک طریقہ نہیں بتایا, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھل کے ایک پابندیاں لگا دی ہیں کہ عورتوں کو جو ہے وہ چھپ کے رہیں, وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں, زینت و آرائش نہ کریں, کھل کے سامنے نہ آئیں, اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کے مرد حضرات جو ہیں وہ خود ان کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو جو ہے اپنی ویڈیوز میں لے کے سب کو دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایون کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کیمرے کے بغیر بھی باہر لانے سے منع کیا گیا, کہ آپ نے جو ہے اپنی فیملی کی گھر کی جو بات ہے, کوئی ایسے معاملات ہیں تو آپ نے وہ باہر نہیں ڈسکس کرنے, اپنے گھر تک رکھیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے فیملی بلاگنگ میں وہ سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ کیمروں میں آتے ہیں. وہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے, ماں بیٹی کا مسئلہ چل رہا ہے, ماں بہو کا مسئلہ چل رہا ہے, اور جو ہے اپنے شوہر انجوائے کروا رہے ہیں, ان کو ہنس رہے ہیں کھڑے ہو کے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس پہ بڑی ورکنگ کی ہے, بہت ورکنگ کے بعد میں نے یہ قرآن مجید کی آیات ڈھونڈی ہیں, اور اس پہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے. تو جو ہے نا اس چیز تھوڑی سی توجہ کریں. میں بائی گاڈ سے میں کسی کو بھی نہیں غلط کہہ رہا, ٹھیک ہے. ہر انسان اپنا اپنا کام کر رہا ہے. میں صرف بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا, ٹھیک ہے. نہ میری کسی آپ کے جو مشہور اپنے ٹک ٹاکر جس ٹائم ہیں, میں یہاں پہ نام کسی کا بھی نہیں لوں گا, سب بلاگرس ہیں, ٹھیک ہے. وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو جو پیغام دیا وہ اللہ کا پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا گیا, ٹھیک ہے. میری کسی بھی بلاگر سے, کسی بھی بندے سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ میں ان کے ساتھ کوئی پرسنل ہونا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میرے وہ بھائیوں کی طرح ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ایک پیغام ہے احسن طریقے میں نے ان تک پہنچانے کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو جو ہے وہ لازمی سنیے گا, اور اس کو جو ہے وہ آگے شیئر کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. پیسہ آپ, ٹھیک ہے, آپ انجوائے کریں, خود انجوائے کریں, زینت و آرائش کی چیزیں ہیں آپ کے لیے. لیکن اسلام نے جو پابندیاں لگا دی ہیں, اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ چیزیں جو ہے وہ منع کر دی گئی ہیں. جیسے آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں کہ میں نے 5 چیزیں حرام کی ہیں, جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی آ رہی تھی کہ بے حیائی کو, فحاشی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک حرام چیز ہے کہ ہم جب ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو ویوز دے رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے ان کو پرسنلی ان کے ولاگز دیکھے بھی ہیں, خود دیکھے ہیں, اینالائز کیا ہے کہ اس میں کیا کون کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے جو نچوڑ نکالا ہے, ٹھیک ہے, وہ اچھے بندے ہیں, اچھے معاملات ہیں ان کے, لیکن ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک پیغام ہے وہ ان تک پہنچانا ہے, ٹھیک ہے. پیغام یہی ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو, فحاشی کو پھیلانے سے روکا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا ایک جو اپنا ضمیر ہے یہ آپ کو پکیزہ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے اپنی تنہائیاں صاف رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے. آپ کو جو ہے اپنے مردوں کو, مومن مردوں کو جو ہے نگاہیں نیچی رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے. مومن عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی ترغیب دی گئی ہے, نہ کہ کیمرے کے سامنے آنے کی. تو یہ بہت اوپن ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو کائنڈلی جو ہے اس کو تھوڑا سا اپنا اس معاملات میں سوچیں کہ ہم نے اللہ کے حضور قیامت والے دن پیش ہونا ہے, تو ہم کس منہ سے اللہ کے حضور پیش ہوں گے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ ہم دنیا میں یہ کرتے آئے ہیں, ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور جو اللہ اور اس کے نبی کا جو ایک پیغام ہے وہ صحیح معنی میں آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہمیں ٹھیک معنی میں جو ہے اس اپنے جو گھروں میں، اپنے گھروں میں خاص طور پر ڈاکٹر سالم سے بڑی پیاری بات کہتے ہوتے ہیں کہ انقلاب جو ہے وہ اپنے گھر سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے گھروں میں بھی جو ہے نا اس چیز کی امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی اپنی خواتین کو، جو ہماری خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ پردے کی تلقین کرے کہ آپ نے اس طرح پردے میں رہنا ہے، اسلام ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے، اسلام ایک بڑا پیارا مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ان چیزوں پہ ذرا غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔